السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی جو ہماری نشست ہے وہ 15 نمبر لیسن ہے، الدرس الخامس عشر ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کی تمارین کے اندر ہیں۔ ہم تمارین جو ہیں ایکسرسائز وہ پڑھ رہے تھے، تو چلیں سریعاً جو ہے ہم ذرا دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہم نے جو درس ضمائر پڑھے ہیں، اس میں ضمیر کی جمع ضمائر ہے۔ مخاطب انت ضمیر للمخاطب المفرد المذکر، انت اگر ایک شخص ہے، مخاطب ہے اور اکیلا ہے اور مذکر ہے، اور انت مثال ہے انت طالب، انت معلم، انت مجتہد۔ اور مؤنث کے لیے اگر ایک ہے تو ضمیر مخاطب کے لیے انتی ہے، انتی طالبۃ مثلا، اور جمع کے لیے مخاطب کے لیے مذکر کے لیے انتم، انتم طلاب، تم طالب علم ہو، انتم معلمون، تم استاد ہو، انتم مجتہدون، تم محنتی ہو، یا طلاب المعہد، معہد کے طالب علم ہو۔ انتن ضمیر مخاطب الجمع المؤنث، جمع مؤنث کے لیے انتن استعمال ہوتی ہے۔ انتن طالبات، تم معلمات ہو، انتن معلمات، انتن طالبات، تم طالبات ہو یعنی اسٹوڈنٹ ہو، لڑکیوں کے لیے۔ تو انتن مؤنث جمع کے لیے مخاطب کے لیے۔ اسی طرح کاف جو یہ الگ ہے، ضمیر منفصل ہے، اور یہ متصل ہے۔ کاف یہ اکیلی نہیں استعمال ہوتی، بلکہ یہ اس کے ساتھ جڑ کے متصل ہوتی ہے۔ مفرد مذکر کے لیے کاف کے اوپر زبر ہے، کیف حالک، یہ ضمیر ہے، حال کے ساتھ کاف۔ بیتک جمیل، تمہارا گھر، یہ کاف جو ہے ضمیر ہے۔ اسی طرح کاف مخاطب مؤنث کے لیے کاف کے نیچے زیر آتی ہے، کیف حالکی، بیتکی جمیل، تمہارا گھر خوبصورت ہے، یہ لڑکی کے لیے، عورت کے لیے، مؤنث۔ اور جمع مذکر کے لیے مخاطب کے لیے کیف حالکم، ضمیر متصل جو ہے۔ احاذ عمکم یا اخوان، تو عمکم یہ مخاطب جمع مذکر کے لیے۔ اسی طرح مخاطب جو ہے مؤنث کے لیے کنہ، کیف حالکن، اگر وہ زیادہ عورتیں ہیں، لڑکی ہیں، حالکن کیسا حال ہے تمہارا۔ بیتکن جمیل، تمہارا گھر خوبصورت ہے، اگر مخاطب زیادہ ہیں مؤنث جمع کے لیے۔ لیکن یہ ہے مذکر، یہ مؤنث واحد کے لیے، جمع مذکر کے لیے، جمع مؤنث کے لیے۔ ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں کیونکہ جڑی ہوتی ہیں، لأنها تکتب متصلہ بالکلمہ، یہ لفظ کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ ولا تکتب، اور الگ سے نہیں لکھی جاتی۔ ولا تنطق وحدہ، اور اکیلا نہیں ان کو کہا جاتا۔ مثلا بیتو، پھر آگے کا نہیں، بیتو کا ایسے اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔ این بیتک، این بیتک، این بیتکی، این بیتکم، اس طرح۔ یہاں ہے جدول، یہ ذرا اس سے وضاحت ہو جائے گی۔ جدول ضمائر المتصلہ بالفعل، یہ دیکھ لیں آپ، مفرد مذکر متکلم کے لیے جو ہے استعمال ہوتی ہے ذهبت متکلم کے لیے، اور انا ذهبت یہ ضمیر جو ہے اس میں بھی تا ہے جو ہے مخاطب متکلم کا۔ مفرد مذکر متکلم اور مؤنث دونوں کے لیے تا متحرکہ ذهبت استعمال ہوتی ہے ضمیر۔ اور اسی طرح انت ذهبت یہ مؤنث کے لیے، مذکر مخاطب کے لیے، اور مؤنث مخاطب کے لیے ذهبتی، انتی ذهبتی، تو گئی۔ جمع مذکر متکلم میں نحن ذهبنا، ہم گئے، اور جمع مؤنث میں بھی نحن استعمال ہوتا ہے، نحن ذهبنا، ذهبنا نون یہ متصلہ جو ہے، اس سے مراد یہ ضمائر ہے۔ یہ بھی خیر ضمائر ہے، انا انتی یہ منفصل ہے، اور یہ متصل ہے، ذهبنا جو فعل کے ساتھ آئی ہیں۔ جمع مذکر مخاطب میں ذهبتم، تم جو ہے یہ استعمال ہوا ہے مذکر مخاطب جمع کے لیے، اور جمع مؤنث کے لیے ذهبتن۔ تو ضمائر منفصلہ جو الگ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں جدول اس کا۔ انا طالب، یہ انا جو ہے منفصل ہے۔ اسی طرح انت مخاطب کے لیے انت طالب، اور مفرد المذکر کے لیے ہوا طالب، غائب کے لیے، متکلم کے لیے انا، مخاطب کے لیے انت، اور غائب کے لیے ہوا، یعنی وہ طالب علم ہے، تو طالب علم ہے، میں طالب علم ہوں۔ انا طالبۃ یہ مفرد مؤنث کے لیے انا ہی استعمال ہوتا ہے، دونوں مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے۔ اور مؤنث کے لیے انتی، انتا کی جگہ پہ انتی طالبۃ، مفرد مؤنث مخاطب۔
اور اسی طرح غائب کے لیے ہیا، جیسے ہی اور شی استعمال ہوتا ہے، یہاں ہیا، یہاں ہوا تھا، یہاں ہیا طالبۃ غائب کے لیے۔ اور جمع مذکر جو ہے نحن طلاب، یہ جمع کے لیے نحن، یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے نحن استعمال ہوتا ہے۔ اور مخاطب میں فرق ہے، مخاطب جمع کے لیے انتم طلاب، لیکن عورتوں کے لیے انتن۔ اور اسی طرح جمع مؤنث جمع مذکر غائب کے لیے ہم طلاب، اور مؤنث کے لیے ہن طالبات۔ تو یہ جدول ہے، یعنی کہہ لیں کہ یہ ٹیبل ہے للضمائر المنفصلہ، ضمیر کی جمع ضمائر منفصلہ جو الگ ہوتی ہیں، ساتھ نہیں جڑی ہوتی کلمے کے۔ ضمائر المنفصلہ تکتب و تنطق فی اول الکلام، یہ شروع گفتگو میں آتی ہیں، ہوا، ہی، ہنا، انا، نحن، انتن، انتم، انتی، انتما۔ انتما یہاں ویسے ذکر نہیں ہوا، تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتا، انتما یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے، تثنیہ کے لیے انتما یہ استعمال ہوتا ہے ضمیر۔ اس کے علاوہ یہ قبل و بعد، یہ ظرفان ہے للزمان، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے مضاف الیہ آتا ہے۔ سافر ابی قبل اسبوع، خرجت بعد الدرس، ذهبت الى المسجد قبل الاذان۔ اب میرا باپ جو ہے سفر اس نے کیا ایک ہفتہ پہلے، میں سبق کے بعد، خرجت بعد الدرس، درس کے بعد یعنی نکلا، اور ذهبت الى المسجد، مسجد کی طرف گیا، قبل الاذان، اذان سے پہلے۔ یہ ہے قبل اسبوع، ظرف زمان اور مضاف، یعنی یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کو کیونکہ یہ زمانے پہ تعلق رکھتا ہے، اسبوع یعنی ایک ہفتہ جو ہے مینشن کیا گیا ہے زمانہ، اس لیے اسے ظرف زمان کہتے ہیں۔ اور بعد درس، اس میں بھی تحدید ہے کہ درس کے بعد کی، اس لیے اسے بھی ظرف زمان کہتے ہیں۔ بعد اور قبل جو ہے ظرف زمان میں سے ہے۔ تو یہ ہمارا یعنی لیسن تھا۔ باتیں ہیں جو ہم نے کہہ لیں کہ مشق، یہ تمارین پڑھ رہے تھے، یہاں ہم رکے تھے درس الخامس عشر میں، 5ویں ایکسرسائز جو ہے، ضع فی الاماکن الخالیہ فی الجمل الاتیہ ضمیرا متصلا للمخاطب کاف کم کی، کا کم کی کنہ، یہ ضمائر ہیں متصل مخاطب کے لیے۔ تو یہاں ہم استعمال کریں گے fill in the blanks with suitable possessive pronoun۔ possessive pronoun جو ہے، یہ ضمیر جو ہے یہ ہم نے استعمال کرنی ہے۔ possessive pronoun کو کیسے استعمال کریں گے؟ ہم اس لفظ کو دیکھ کر ضمائر کا استعمال کریں گے۔ اخوان کیا ہے؟ جمع ہے اور یہ مذکر ہے، تو ہم یہاں کہیں گے این بیتکم یا اخوانو، اے بھائیو تمہارا گھر کہاں ہے۔ اہذا کتاب، یا حامد مفرد ہے اور مخاطب ہے یا، تو کتابک یا حامد، اہذا کتابک یا حامد، کیا تمہاری یہ کتاب ہے حامد۔ اب آگے سا آگے آ رہا ہے، جمیلہ مؤنث ہے، لیلہ لڑکی کا نام ہے، اور واحدہ مخاطب ہے، تو ہے ساعتک جمیلۃ یا لیلہ، تمہاری گھڑی خوبصورت ہے لیلہ۔ من ابو، اب یہاں پہ کا آئے گا، کی آئے گا، کیا آئے گا؟ یا اخوات، اخوات جمع ہے اخت کی، تو یہ مؤنث مخاطب ہے یا مخاطب کا ہے، اور اخوات جمع ہے، تو من ابو کنہ، من ابو کنہ یہ، یا اخواتو۔ مسمو یا اخی جو ہے یہ مذکر مخاطب ہے، مسمو کا یا اخی، مسمو کی یہ مؤنث ہے، واحدہ اختی، یا اختی تمہارا نام کیا ہے بہن، تمہارا نام کیا ہے بھائی۔ امو کا کی کنہ کیا آئے گا؟ فی البیت یا بنات، بنات جمع ہے اور مخاطب ہے۔ امو کنہ، کیا تمہاری ماں گھر میں ہے؟ فی البیت یا بنات ہے، بیٹیوں بچیوں۔ ما اسماء یعنی کا کی کم کیا آئے گا؟ یا اخوان، مذکر جمع ہے، تو ما اسماؤکم یا اخوان، تمہارے نام کیا ہیں اے بھائیو۔ ضع فی الاماکن الخالیہ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم، تو یہاں ہم نے متکلم کی ضمیر مناسب جو ہے وہ انا نحن استعمال کریں گے۔ fill in the blanks with suitable personal pronouns، نحن یا انا، نحن جمع کے لیے اور انا مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا مسلمون، نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، میں مسلم ہوں۔ انا مسلمۃ، نحن مسلمات، نحن بنات المدیری، انا ابن المدرسی، جہاں مفرد ہوگا وہ انا استعمال ہوگا، انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور نحن بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے نحن استعمال ہوتا ہے۔ نحن طلاب، انا مریضۃ، اقرأ واکتب، ذهب ابی الى القاہرہ قبل اسبوع،
میرا باپ جو ہے قاہرہ گیا ایک ہفتہ پہلے. متى خرجت من الفصل یا محمد؟ اے محمد کب نکلے کلاس سے؟ خرجت بعد الدرس، میں سبق کے بعد نکلا. ذهبت الى المسجد قبل الاذان، میں گیا مسجد کی طرف اذان سے پہلے. دیکھیں استعمال قبل اسبوع مضاف مضاف الیہ، بعد الدرس قبل الاذان، یہاں استعمال یہ قبل اور بعد کا ہے. متى ذهب عمك الى الرياض یا آمنہ؟ اے آمنہ تمہارا چچا عمو کا کب گیا؟ متى کب گیا؟ ذهب عمك الى الرياض، ریاض. ذهب قبل شهر، وہ گیا ایک مہینہ پہلے. قبل اور بعد کا استعمال، قبل پہلے اور بعد بعد میں. اقبل الصلاة، اقبل الصلاة، ذهبت اقبل، یہاں حمزہ للاستفہام ہے. قبل صلاتی ذهبت الى المطعم، کہ نماز سے پہلے ریسٹورنٹ یا مطعم میں گئے کھانا کھانے کے لیے، یعنی مطعم کہتے ہیں ریسٹورنٹ کو. قبل صلاتی ذهبت الى المطعم، مطعم یعنی جہاں طعام ہوتا ہے، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اس سے مطعم ہے جہاں کھانا کھایا جاتا ہے، ریسٹورنٹ. کیا نماز سے پہلے ریسٹورنٹ گئے؟ لا ذهبت بعد الصلاة، نہیں، کیونکہ آگے جواب میں لا یا نام آتا ہے. تو ذهبت بعد الصلاة، میں نماز کے بعد گیا تھا. ذهبت. این ذهبت یا اخی، کہاں گئے تھے اے میرے بھائی؟ این ذهبتم یا اخوانی، جمع کے لیے، مخاطب مفرد کے لیے، مؤنث مخاطب کے لیے. این ذهبت یا اختی، کہاں گئی ہے میری بہن؟ این ذهبتن، جمع مؤنث کے لیے. این ذهبتن، کہاں گئی تھی تم اے اخواتی. تو دیکھیں ذهب فعل ہے، اس کے ساتھ یہ ضمائر مذکر مؤنث اسی اعتبار سے لگتی ہیں. انا ذهبت، میں گیا. نحن ذهبنا، ہم گئے. یہ دونوں مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. لڑکی بھی کہتی ہے انا ذهبت، اور لڑکیاں بھی کہتی ہیں نحن ذهبنا، اور لڑکے بھی کہتے ہیں. تو انا و نحن کامن ہے مذکر اور مؤنث کے درمیان متکلم کے لیے، لیکن مخاطب میں فرق ہے، مفرد میں بھی اور جمع کے اندر بھی. الکلمات الجدیدہ جو ہے قبل، بعد، قبل اور بعد، اردو میں بھی پہلے اور بعد میں. کیفا، کیسے. متا، کب. الاسبوع، ہفتے کو کہتے ہیں، 7 دن جو ہے. الشہر، مہینے کو کہتے ہیں. الاذان، اذان. الصلاۃ، نماز. رجع، لوٹا. اختبار، اختبار امتحان، اختبار امتحان کو کہتے ہیں، ایگزامینیشن. الضمائر المنفصلہ للمفرد للجمع، مفرد کے لیے ہوا اور جمع کے لیے ہم، اور مؤنث مفرد کے لیے ہیا، اور جمع مؤنث کے لیے ہننا، اور مفرد مذکر کے لیے جو ہے انت، مخاطب کے لیے، اور یہ غائب کے لیے ہیں. اور یہاں مخاطب کے لیے مذکر کے لیے انت، اور جمع مخاطب مذکر کے لیے انتم، اور انتی مخاطب مؤنث کے لیے انتی، مفرد مؤنث، اور جمع مؤنث کے لیے مخاطب انتن، طالبات. اور انا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور یہاں پہ مؤنث اور یہاں مذکر. انا طالب، انا طالبہ. اسی طرح نحن جو ہے جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا درس ختم ہوتا ہے. آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے درس السادس عشر پڑھیں گے، یا کل کے درس میں انشاءاللہ جو پچھلے ہم نے ہفتے میں چیزیں پڑھی ہیں ان کی دہرائی ہوگی، اور ساتھ جو ہے گرامر کا بھی لیسن جو ہے وہ کل انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس زبان کو ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری نیتوں کو خالص کرے کہ ہم جو ہیں اپنی جو ہے وہ اس کو سیکھیں، اور نیت کیا ہو کہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ آ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.